کچھ دن پہلے صدف ہم نے خبر ڈسکس کی تھی اور سنی بھی تھی کہ یو ایس کی جانب سے پاکستان پر سفری پابندی لگنے کا امکان ہے، اور 3 کیٹیگریز بنائی گئی تھیں جی یو ایس کی جانب سے، جس میں ایک یلو تھی، ایک اورنج تھی اور ایک اور آئی گیس ریڈ کیٹیگری تھی. یس، تو اس ٹائم تک کچھ کلیئر نہیں تھا کہ پاکستان کا نام آئے گا یا کس کیٹیگری میں ہوگا، بٹ اب یہ ہے کہ پاکستان کا نام آ گیا ہے سفری پابندی کی لسٹ کے اندر، اور صدر ٹرمپ کی انتظامیہ مختلف ممالک پر سفری پابندیاں لگانے کے منصوبے پر غور کر رہی ہے، جس میں پاکستان سمیت 41 ممالک شریک ہیں، اور رائٹرز نے پاکستان کی مشروط ویزا معطلی والے گروپ میں شامل کیا ہے. اچھا، اس کا مطلب ابھی نام آیا نہیں ہے، لیکن وہ ایک گیس ورک ہے یہ، اور رائٹرز کا جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے مشروط ویزا معطلی والے گروپ میں پاکستان کو شامل کیا، جبکہ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان سخت پابندیوں والے اورنج گروپ میں شامل ہوگا. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کی ماہر تجزیہ کار ماریہ سلطان. تھینک یو سو مچ ماریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، ابھی تو یہ فائنل نہیں ہوا، گیس ورک ہی آئے گیس کہ پاکستان رائٹرز کہہ رہا ہے کہ اورنج گروپ میں آ سکتا ہے، نیو یارک ٹائمز کچھ اور بتا رہا ہے، تو کیا کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کو؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو امریکن صدر کی طرف سے کوشش ہے اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ نہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ تقریباً 44 ممالک ہیں جو زیر غور ہیں، اور یہ جو 44 ممالک ہیں یہ وہ تمام ممالک ہیں جہاں امریکن اسٹیبلشمنٹ یا امریکن CIA کے ذریعے جو مختلف قسم کے جو کانفلکٹ زونز تھے اس میں ایکسپیڈائٹڈ بیسس کے اوپر جو ہے لوگوں کو ویزاز دیے گئے تھے. امریکن صدر کا خیال یہ ہے کہ جہاں بھی بین الاقوامی جنگیں ہوتی رہی ہیں وہاں اب ان کو اتنا ڈائریکٹ ایکسیس یونائٹڈ اسٹیٹس کو نہ دیا جائے. اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بہت سارے افغانی ہیں جو پاکستانی نیشنلٹی کے ساتھ ہیں، اور بہت سارے ان کے پاس غیر قانونی دستاویز بھی ہیں. اب ایسی صورتحال میں انہوں نے کہا ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ شاید آپ کا جو پروگرام ہے آپ کے ملک میں کچھ ویزاز کے اوپر وہ لوگ جو صحیح ڈاکیومنٹیشن نہیں پرووائڈ کریں گے ان پہ شاید جو ہے سفری پابندی لگے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو لوگ امریکہ کے اندر تعلیم یافتہ ہیں ان کے لیے جو ہے ایکسپیڈائٹڈ بیسس کے اوپر نہ صرف ویزاز بلکہ نیشنلٹی دی جائے گی. اور اگر آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں تقریباً 30,000 سے زائد پاکستانی بچے جو ہے امریکن یونیورسٹیز میں پڑھ چکے ہیں، اور نہ صرف پڑھ چکے ہیں بلکہ بہت بہتر یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ ان کا جو ٹریڈ پوٹینشیل ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور تیسرا ہے کہ کس قسم کی جو پاکستانی ہیں وہ امریکہ جاتے ہیں، زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں، زیادہ تر جو ہے ہائیلی اسکلڈ لوگ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے پاکستان کے اوپر یہ پابندیاں اس طرح جو ہے افیکٹ نہیں کریں گی، نہ ہی آپ کی ڈائسپورا کو افیکٹ کریں گی. ہاں یہ بات درست ہے کہ جو لوگ افغانستان سے یا جو لوگ اس پروگرام کے ساتھ لنک رہے ہیں ان پہ شاید وہ اپنی سیکورٹی کنسیڈریشن سے جو ہے کچھ سختی ذرا زیادہ کریں گے ان ٹرمز آف کہ کتنے لوگوں کو. بہت سارے افغان شہری ایسے ہیں جو پاکستان میں سال ہر سال سے رہ بھی رہے ہیں، ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ بھی ہیں، پاسپورٹ بھی ہو سکتے ہیں، تو کیا وہ کسی طرح کا خطرہ بن سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ جیسا تھا بالکل آپ نے درست کہا. یہ دراصل جو سفری پابندی ہے یہ دراصل جس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں وہ انہی لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں جو سیکیورٹی کنسرن ہو سکتے ہیں یا جن کے دستاویز جو ہیں سیکیورٹی کنسرنز کو میچ نہیں کریں گے. ظاہر ہے جن لوگوں نے یہ چیزیں حاصل کی ہوئی ہیں ان کے پاس وہ اوریجنل ڈاکیومنٹیشن اس لحاظ سے تو نہیں ہے. جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو آپ کی پالیسی افغانس کے لحاظ سے بہت سٹیبل بھی ہے، اور اس پہ آپ واضح ہے کہ آپ نہ تو ان کو شہریت دیں گے اور نہ ہی آپ اس وقت ایک اوپن پالیسی رکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں بہت سارے لوگ اس گرے زون میں آئیں گے. تو ظاہر ہے یہ پاک بجانب ہے کہ وہ اپنی ان سیکورٹی کنسرنس کو دیکھیں، لیکن جہاں تک پاکستانی ڈائسپورا کی بات ہے، جو آپ کی ہائیلی اسکلڈ جو لوگ ہیں یا آپ کے جو ٹریڈرز ہیں یہ ان کو اس طرح امپیکٹ نہیں کرے گی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم سیکورٹی کنسیڈریشنز کے مطابق دیکھیں گے یا وہ لوگ جن کے دستاویز ٹھیک نہیں ہوں گے، اور یہ ابھی طے شدہ نہیں ہے. یہ اسپیکولیشنز ہیں. جی، تو آپ یہ بتا رہی تھیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ افراد جو سیاحتی ویزوں پہ جانے والے ہیں ان کے اوپر اس پابندی کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اثرات ان کے اوپر بھی ہوں گے؟ اسٹوڈنٹس اور جو ٹورسٹ ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں. دیکھیں، جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو امریکہ کے اندر پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اور وہ ان کے فل برائٹ پروگرام سے گئے ہوئے ہیں، کچھ ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پروگرامس کے اوپر گئے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ نہ صرف امریکہ میں تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں لیکن اس کے بعد
اس فل برائٹ پروگرام کے تحت فار ایگزامپل وہ پاکستان میں آ کے 1 سال ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ امریکہ سے جب تعلیم حاصل کر لے تو اس کے بعد 1 سال پاکستان میں آ کے رہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ امریکہ میں تعلیم یافتہ ہیں یا امریکہ کی بہترین یونیورسٹیوں سے پڑھ کے گئے ہیں ان کو ایکسپیڈائٹڈ بیسس پہ گرین کارڈ دیں گے اور ایکسپیڈائٹڈ بیسس کے اوپر ان کو امریکن شہریت بھی دی جائے گی تاکہ وہ امریکہ کے اندر سرمایہ کاری کریں, امریکہ کے اندر انوویشن لے کے آئیں اور امریکہ کے اندر صنعت کاری مختلف چیزوں کے لیے ایک بیس تیار کریں. اس کے برعکس ظاہر ہے جو سیاحتی ویزاز ہیں یا فیملی ویزاز ہیں اس کے اندر بھی یہ شاید اس طرح اس پابندی کا اس طرح اطلاق نہیں ہوگا. ہاں یہ بات درست ہے کہ جو لوگ گرے زون سے آئیں گے یا ہو سکتا ہے جو جیسے آپ نے افغانستان کی بات کی, بہت سارے افغان شہری جو پاکستان میں موجود ہیں, بہت سارے لوگ جو فار ایگزامپل US اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کام کرتے رہے, اس کے اوپر ان کی ایک پالیسی ہے اور وہ پالیسی وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں وہ اس طرح امریکہ کے لیے ایکسپیڈائٹڈ بیسس پہ ویزاز نہیں کھولنا چاہتے. تو ظاہر ہے وہاں چیکس آئیں گے, لیکن آپ کا جو میجورٹی ہے ڈائسپورا کا جو جس طرح کے لوگ ہیں ان پہ یہ افیکٹ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ماریا, بہت شکریہ آپ کا. اور لیٹس سی کیا ہے جب آفیشیلی کوئی لسٹ جاری ہوگی, اناؤنسمنٹ ہوگی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور کافی پر امید ایک دم ہاں جی, لیکن مجھے لگتا ہے اتنا مسئلہ خاص پاکستان کے ٹورسٹ ہیں ان کے اوپر ایشو نہیں آئے گا.